تو ہیمورائڈز میں نے بتایا تھا کیلکیریا میں نمایاں ہوں گے کیونکہ یہ سلفر کا کرونک ہے، اور وہاں جہاں سلفر نے کام چھوڑ دیا وہاں مسے جو اس کے بواسیر کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان میں کیلکیریا کار بھی ایک قابل توجہ دوا ہے، لیکن روٹین کے طور پر نہیں کام آئے گی۔ ہر قسم کے مسوں کے اپنے الگ مزاج ہیں، آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ ایک آپ کو میں نے بتایا تھا اسکولس اور کیلکیریا سے میں کیا مشابہت پائی جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ اور ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی خواتین ماشاءاللہ مردوں سے آگے نکل گئی ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے نا ہماری منصورہ اعجاز صاحبہ، انہوں نے یاد کرایا ہے کہ وہ جو ویریکوس وینز پیدا ہوتی ہیں، جالیاں سی بنتی ہیں اور نیلی رگیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ان میں پیپ پھٹ جائے گی۔ احساس ایسا ہے جیسے کچا کچا پھوڑا پکنے سے پہلے کا احساس ہوتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ بالکل یہی شکل اسکولس کے بواسیری مسوں میں ہوتی ہے۔ وہ تکلیف دہ بڑے ہوئے جلتے ہیں، خون ان کے اندر گل سڑ رہا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ چلو اب پیپ بنے گی اور دفع ہوگا یہ، لیکن پیپ بنتی نہیں، اور کرونک سٹیج ہے جو ہر وقت تنگ کرتی ہے۔ اس کے لیے کیلکیریا کا آپ کام نہیں آئے گی، کیلکیریا کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے لیے اسکولس چاہیے۔ تو ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن ان کے اندر فرق ہوگا، اور اسکولس اور کیلکیریا کی پہچان اتنی نمایاں ہے کہ اس میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ شبہ میں مبتلا ہوں۔ لیکن کرونیسٹی یعنی پرانا ہو جانا بیماری کا، جو مدھم رفتار سے آگے بڑھتی ہے، آکے بیٹھ رہتی ہے، وہ کیلکیریا کا حصہ ہے۔ اسکولس میں آغاز ہی سے مزاج ملتا جلتا ہے اس کا۔ اسکولس کے مسلوں کا مزاج لمبی بیماری کے بعد بگڑ کر یہ نہیں بنتا، بلکہ شروع سے ہی ملتا جلتا اس کا مزاج ہے، تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ کیلکیریا نے پہلے سلفر سے سفر اختیار شروع کیا اور رفتہ رفتہ ٹھہر کر پھر کیلکیریا کی کرونیسٹی یعنی اس کے کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، کرونیسٹی کو مزمن شکل یعنی دائمی بیماری کی شکل اختیار کر لی۔